أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ یوسف تک کے واقعات اور حالات آپ کے سامنے آ چکے ہیں. آج انشاءاللہ سورہ یوسف کے اندر جو اہم مضامین اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمائے ہیں اور جو اس سے متعلق مسائل ہیں وہ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا. سورہ یوسف اصل میں اللہ تعالیٰ نے ایک شان نزول کے تحت اتاری ہے، اور میں نے آپ سے شاید ذکر بھی کیا تھا کہ سورہ یوسف کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات مبارکہ کے ساتھ، حالات زندگی کے ساتھ بہت زیادہ مشابہت حاصل ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ یوسف اتار کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دی ہیں اور آپ علیہ السلام کو واقعات سنائے ہیں. ہوا یہ تھا کہ ایک تو میں اس صورت کا پہلے آپ کو شان نزول سنا دوں. کفار مکہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہودیوں سے سوال کیا کہ ہمیں بتائیں کہ یہ سچے نبی ہیں کہ جھوٹے ہیں، ہم کیسے پتہ چلائیں. چونکہ یہود اہل کتاب تھے، ان کے پاس آسمانی علم بھی تھا، کتاب بھی جانتے تھے، تو یہ مشرکین مکہ اپنی معلومات کے لیے یہودیوں سے رجوع کیا کرتے تھے. تو کہنے لگے کہ ہمیں کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کریں اور ان کے پاس اس سوال کا جواب نہ بن پائے، جس کی وجہ سے وہ جھوٹے قرار پائیں اور ہمارے سامنے شرمندہ ہوں. کیا سوال کریں؟ تو یہودیوں نے کہا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ یعقوب کی اولاد کے حال سناؤ، یعقوب کی جو اولاد تھی ان کے حال ہمیں سناؤ، اور بتاؤ کہ وہ شام سے مصر کیوں گئے تھے اور یوسف علیہ السلام پر جو کچھ بیتا ہے، جو کچھ واقعات پیش آئے وہ کیا تھے. اگر تو وہ یہ جواب دے دیتے ہیں تو سمجھ لینا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اور اگر ان کے پاس ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں ہے تو سمجھ لینا کہ معاذ اللہ وہ جھوٹے ہیں. مشرکین مکہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا کہ ہمیں آپ یعقوب کی اولاد کے حال تو بتائیں، اور یہ بتائیں کہ وہ شام سے مصر کیوں گئے تھے اور یوسف علیہ السلام پر کیا کیا بیتا ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں ذکر کریں. تو اللہ تعالیٰ نے کچھ حال احوال بتانے کے پوری سورہ یوسف ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتار دی، اور ساری حال احوال اور حضرت یعقوب علیہ السلام پر جو کچھ بیتا، جو کچھ اس وقت واقعات پیش آئے ہیں وہ تفصیل کے ساتھ اس صورت کے اندر ذکر فرما دیے ہیں. تو یہ تو تھا اس کا شان نزول. اس صورت کی جامعیت بہت زیادہ ہے.
اللہ تعالیٰ نے اس کی جامعیت، اس کے اندر بڑی خصوصیات اور بڑی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے عبرت نصاحیں رکھی ہیں۔ اسے احسن القصص بھی کہا گیا، قرآن کریم کے بہترین قصوں میں سے ایک قصہ ہے۔ اسے جو قراء ہیں وہ سورہ احسن بھی کہتے ہیں کہ یہ پڑھنے کے اندر بڑی مزیدار ہے، اور جو زہد اور تقوی والے لوگ ہیں وہ اسے سورہ زہد بھی کہتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے تقوی اور پرہیزگاری کے بے شمار نمونے دکھائے ہیں۔ عارفین لوگ اسے سورہ معرفت کہتے ہیں، غمگین لوگ اسے سورۃ الراحت بھی کہتے ہیں کہ اس کے پڑھنے سے اللہ راحت عطا فرماتے ہیں، اور عبادت گزار اسے سورہ ریاضت بھی کہتے ہیں کہ اس کے اندر وہ مشقتوں کی بھٹیوں سے گزرنا دکھایا گیا ہے کہ کس طرح یوسف علیہ السلام کو اللہ نے نبوت تو دی ہے، بادشاہت تو دی ہے، لیکن کن بھٹیوں سے گزرنا پڑا ہے۔ کنویں میں گئے ہیں، کنویں سے پھر ایک محل کی شکل کے جیل خانے میں گئے ہیں، وہاں سے پھر حقیقی جیل کے اندر گئے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے ان مراحل سے گزار کر انہیں ایک بادشاہت عطا کی ہے، اور قرآن مجید کی زبان میں تو اس کو سورہ یوسف کہا گیا ہے۔ تو سورہ یوسف کو یہ بڑی جامع ہے، بڑے فضائل کے اوپر ہے، اور آپ سے پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ اس کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس صورت کی بہت زیادہ مشابہت ہے، بہت زیادہ حد تک حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات ملتے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ صورت یہ آپ علیہ السلام پر اتاری ہے، اور مفسرین نے تو اس میں جو لکھا ہے کہ یہ قرآن کریم نے اسے احسن قصص کیوں کہا گیا ہے، اس کو بہترین قصہ، بہترین احسن القصص کا نام کیوں دیا گیا ہے۔ اس کے اندر مضامین بہت سارے قرآن کریم کے جتنے مضامین ہیں وہ یہاں پہ ذکر کر دیے گئے ہیں۔ اس میں دین کے مضامین بھی ہیں، دنیا کے بھی ہیں، سیرت بھی اللہ نے ذکر کر دی ہے، سوانے بھی ذکر کیے ہیں، حکومت اور سیاست کے رموز و اسرار بھی ہیں، معاشی خوشحالی کی تدبیریں بھی ہیں، اور عشق وغیرہ کے متعلق حال احوال بھی ذکر ہیں، زہد و تقوی کی دستگیری بھی ہے، انبیاء اور صلحاء کا تذکرہ بھی ہے، ملائکہ اور پرندوں کو بھی اللہ نے چھیڑا ہے، جنوں اور انسانوں کا تذکرہ بھی کیا ہے، چوپاہوں اور شیاطین کا بھی اللہ ذکر لے کر آئے ہیں، بادشاہوں، تاجر و عالم و جاہلوں کے حالات بھی ذکر کیے ہیں، غربت کا تذکرہ بھی ہے، امیری کا بھی ہے، عزت کا بھی ہے، ذلت کا بھی ہے، صبر و استقامت کا ہے، بے صبری کا بھی ہے، انسانوں کی مکاری کا تذکرہ بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تدبیریں بھی ذکر کی ہیں، نیکوکاروں کا بھی تذکرہ بھی ہے تو برے لوگوں کا ذکر بھی کر دیا۔ بے شمار مضامین اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جگہ پہ ذکر کر دیے ہیں، اس وجہ سے اس کا نام ہی احسن القصص رکھا۔ احسن القصص، بہترین قصہ جو اللہ تعالیٰ اس کے اندر سنانے جا رہے ہیں، وہ یہاں پہ میں انشاءاللہ ذرا ڈیٹیل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دوں گا۔ شروع یہاں سے ہوتا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی جتنی اولاد تھی، ان کے 12 بیٹے تھے، 10 بیٹے یہ ایک دوسری بیوی سے تھے، بنیامین، اور یوسف علیہ السلام یہ اور بیوی سے تھے، 12 بیٹے تھے۔ اپنے 12 بیٹوں میں سے سب سے زیادہ محبت حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے تھی۔ باقی بھائیوں پر یہ بڑا شاق گزرتا تھا، بڑا ان کا دل چیرتا تھا کہ یعقوب علیہ السلام یہ دلی محبت یوسف سے رکھتے ہیں، کسی نہ کسی طرح حیلے بہانے کرتے رہتے تھے کہ ہم یعقوب علیہ السلام اپنے ابا کے دل سے یوسف علیہ السلام کی محبت نکال دیں، بڑی تدبیریں کرتے تھے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو خواب دکھایا، خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ 11 ستارے ہیں، سورج ہے اور چاند ہے، یہ سجدہ کر رہے ہیں۔ خواب میں اپنے آپ کو دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب اپنے ابا جان حضرت یعقوب کو سنایا۔ حضرت یعقوب بیٹے کا خواب سن کے بڑے خوش ہوئے، سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو بہت بلند مقام و مرتبہ عطا کریں گے، لیکن ڈر بھی گئے
کہ اگر بھائیوں کو پتہ چلا تو بھائی تو پہلے ہی یوسف کے خلاف تدبیریں کرنے میں لگے رہتے ہیں، تو بھائی یوسف کے خلاف تدبیریں کریں گے، نقصان پہنچائیں گے۔ تو بڑے طریقے سے بیٹے کو سمجھایا کہ بھائیوں کے اس خواب کا پتہ نہ چلنے پائے۔ آخر شیطان نے بھائیوں کے دل میں حسد کا بیج تو بو دیا تھا، اور کسی نہ کسی طرح سے وہ بھائی اس خواب کے اوپر مطلع ہو ہی گئے۔ اور خواب کیا تھا؟ 11 ستارے جو ہیں یہ 11 بھائی تھے، اور سورج اور چاند جو ہے وہ، یہ سورج کو اللہ نے تشبیہ دی تھی باپ کے ساتھ، اور چاند کو تشبیہ دی تھی والدہ کے ساتھ، کہ باپ اور والدہ اور 11 بھائی یہ آ کر ایک دن میرے سامنے جھکیں گے، اللہ مجھے ایک منصب اور عہدہ عطا کریں گے۔ تو بہرحال یہ بھائی جو ہیں وہ آپس کے اندر مشورہ کرنے میں لگ گئے۔ حسد کی آگ تو میں نے عرض کیا کہ پہلے سے بوئی جا چکی تھی۔ تو یوسف علیہ السلام کے خواب کا کسی طرح سے ان کو تذکرہ ہو گیا، ان کو بھائیوں کو پتہ چل گیا۔ بلکہ روضۃ الاصفیاء میں تو لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام چھوٹی عمر میں، یہ میں آپ کو وہاں کے متعلق ذکر کر دوں کہ چھوٹی عمر میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی گود میں سو گئے۔ جب نیند سے بیدار ہوئے تو چہرہ چمک رہا تھا۔ حضرت یعقوب نے دریافت کیا، بیٹا کیا حال ہے، کیوں اس طرح چہرے کے اوپر چمک ہے؟ تو کہنے لگے میں نے ایک پہاڑ پر ہوں اور اس کے ارد گرد پانی ہے، سبزہ ہے، اور پھولوں کے سبب ایک باغ ہے۔ تو اچانک 11 ستارے، ایک سورج اور چاند آ کے مجھے سجدہ کرتا ہے۔ تو اس وقت یہ سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ میرے بیٹے کو نبوت عطا کرے گا، میرے بیٹے کو سرداری دے گا، لیکن ساتھ وصیت بھی کر دی کہ کسی طریقے سے اپنے بھائی کو نہ بتائیں، تمہارے بھائیوں کو خواب کا نہیں پتہ چلنا چاہیے ورنہ تمہارے خلاف منصوبہ کریں گے۔ لیکن آخر کار جو ہے وہ خواب کا ان کو پتہ چلی گیا، اور بھائیوں نے جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے انتقام لینے، ان سے جان چھڑانے کے لیے منصوبہ بندی شروع کر دی۔ یہاں میں پہلے آگے چلنے سے پہلے ایک بات اور ذکر کر دوں کہ جو خواب ہوتا ہے نا، خواب کا علم جو ہے یہ ایک فتوے کی مانند ہوتا ہے۔ خواب کے متعلق میں موٹی موٹی بنیادی چیزیں ذکر کر دوں۔ اللہ تعالیٰ نے خوابوں کا جو علم ہے یہ پہلے یوسف علیہ السلام کو عطا کیا، پھر امت محمدیہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ علم حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، اس امت کے بہت بڑی خوابوں کی تعبیر کے ماہر گزرے ہیں امام ابن سیرین، اللہ تعالیٰ نے یہ علم پھر انہیں عطا کیا۔ تو خواب جو ہے سچا خواب، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہوتا ہے۔ سچا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہوتا ہے۔ مطلب اس بات کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے 6 ماہ پہلے سچے خواب دکھایا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی نبوت کا دور ہے، زمانہ مبارکہ ہے 23 سال۔ اب 23 سال کی ہم 6 دہائیاں بنائیں تو یہ بنتے ہیں 46، اور 6 مہینے پہلے، 6 مہینے نبوت ملنے سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا کرتے تھے۔ تو یہ 6 مہینے خوابوں کا دور رہا، باقی 23 سالہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی رہی۔ تو اسی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہوتا ہے۔ نبوت کے گویا کے 46ویں حصے ہیں، ان میں سے اللہ تعالیٰ نے اب نبوت ختم کر دی، سچے خواب کے ذریعے انسان کو رہنمائی کی جاتی ہے۔ اب جو خواب آتے ہیں، 2 قسم کے خواب انسانوں کو آتے ہیں۔ ایک تو خواب کے ذریعے خوشخبریاں، بشارتیں سنائی جاتی ہیں، انسان کو جو ہے وہ خوشخبری سنائی جاتی ہے کہ مبارک ہو، اچھا ہے، تمہاری مصیبت ٹل جائے گی، تمہارے لیے عافیت آنے والی ہے، آزمائش کا دور ختم ہونے والا ہے، بہت سارے لوگوں کو آ جاتے ہیں۔ دوسرا، خواب کے ذریعے تنبیہ کی جاتی ہے۔ خواب کے اندر انسان کو کسی گناہ سے روکا جاتا ہے، کسی عمل کے کرنے کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، وہ کسی گناہ کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو گناہ سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ خواب کے اندر اشارہ کر دیتے ہیں۔ میرے پاس ایک صاحب آئے کہ میں وضو کر رہا تھا تو
خواب میں دیکھ رہا ہوں، وہ مجھے خواب سنا رہے ہیں کہ میں وضو کر رہا تھا، وضو کرتے کرتے میرا ایک رشتہ دار میرے پاس آیا اور میرا وضو کا پانی لے کر بھاگ گیا، میں نے اس کو پکڑنا چاہا، وہ پکڑا ہی نہیں دیا۔ تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ اب بظاہر اس کی تعبیر بڑی مشکل ہے، لیکن علماء تعبیر نے بہت ساری چیزوں کی تعبیریں لکھی ہوئی، میں نے جب تلاش کیا تو پتہ چلا کہ یہ جو وضو کرنے والے صاحب تھے، انہوں نے جو خواب میں ان کا وضو کا پانی لے کر چلا گیا اس کا قرض دینا تھا، پیسے دینے تھے۔ میں نے کہا آپ نے کوئی کسی کا قرض دینا ہے جو کزن فوت ہو گیا؟ کہتے ہیں ہاں جی میں نے اس کا قرض ادا کرنا۔ میں نے کہا اپنا قرض لینے آیا تو اس کا قرض ادا کرو تو جان چھوٹے گی۔ اب خواب میں اس کو تنبیہ کی گئی کہ بھائی تم وضو کرتے جا رہے ہو، نمازیں اور عبادت میں لگے ہوئے ہو، میرے قرض کی ادائیگی کی فکر کوئی نہیں کرتے، تم میرا قرض ادا کرو تاکہ میرے گھر والے اپنی ضرورتوں کو پورا کر سکیں۔ تو یہ خواب کی تعبیر سن کے کہ اس کو تو میرے علاوہ کسی کو پتہ نہیں تھا، تو میں نے کہا اللہ نے تمہاری طبیعت میں نیکی رکھی تھی لیکن تم اپنا قرض ادا نہیں کر پا رہے تھے، اپنے معاملے کو صاف کرو۔ اس نے اپنا قرض ادا کیا، معاملہ ٹھیک ہو گیا۔ ایک صاحب اور میرے پاس ہے کہ مفتی صاحب میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے پاؤں غلاظت میں بھرے ہوئے ہیں، میرے ہی غلاظت میں لتھڑے ہوئے ہیں، اس کی کیا تعبیر ہے؟ تو میں نے اسے بتایا کہ آپ آدمی وہ بہت نیک تھا، بادشاہ رہا، نیک آدمی، متقی، لیکن ہر انسان کہیں نہ کہیں کمزور ہوتا ہے، غلطی کر جاتا ہے۔ تو میں نے کہا آپ جو ہیں وہ حرام آمدنی کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ کہتا نہیں میں تو حلال جاب کرتا ہوں، حرام آمدنی تو نہیں، میرے پاس تو کوئی میں نے کہا آپ غور کریں، اپنے حالات کا جائزہ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ تو اس نے پھر اگلے دن آ کے مجھے بتایا کہ اصل میں جس آفس میں جاب کرتا ہوں وہ مجھے اچھی سیلری دیتے ہیں، لیکن میں آفس ٹائم میں بیٹھ کر اپنا پارٹ ٹائم بزنس شروع کرنے والا ہوں، میں اپنے بزنس کی پلاننگ کر رہا ہوتا ہوں۔ تو میں نے کہا یہی تو حرام آمدن ہے کہ تم نے اپنا ٹائم کسی کو بیچ دیا ہے، لیکن اس ٹائم میں تم کسی اور کا کام کر رہے ہو، اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہو، تو تمہارے لیے جائز اور حلال نہیں ہے کہ کسی اور کے ٹائم میں تم اپنا کام کرو، تو یہ آمدن تمہارے لیے حرام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری نیکی کی وجہ سے تمہیں خواب میں آ کر اشارہ کروا دیا کہ اپنے اس کام سے باز آؤ۔ چنانچہ خواب میں جو ہے وہ اس کے حرام آمدنی کو وہ ایک غلاظت کی شکل میں دکھایا گیا ہے۔ تو خواب جو ہیں وہ انسان کو آتے ہیں یا تو خوشخبری سنانے کے لیے یا اس کو تنبیہ کرنے کے لیے۔ اچھا پھر روایات میں آتا ہے خواب کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک خواب ہوتا ہے اضغاث احلام، اضغاث احلام وہ جس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، شیطان وسوسوں میں انسان کو ڈالنے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے وہ خواب دکھاتا ہے۔ تو اس قسم کے خواب جو ہیں وہ کسی سے بھی ذکر نہیں کرنے چاہیے، ان کا کوئی ربط اور جوڑ نہیں ہوتا، وہ عام طور پہ ذکر نہیں کرنے چاہیے۔ نمبر 2 ہوتے ہیں وہ سچے خواب۔ سچے خواب جو ہیں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصدق الرؤیا بالاسحار، اصدق الرؤیا بالاسحار، سحری کے وقت جو خواب دکھلائے جاتے ہیں عام طور پہ وہ سچے خواب ہوتے ہیں۔ لیکن سچے خواب دکھنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان جھوٹ کم بولتا ہو۔ جھوٹے لوگوں کو عام طور پہ سچے خواب نہیں دکھائے جاتے، جو لوگ اپنی زندگی میں سچ بولتے ہیں اللہ انہیں ہی سچے خواب دکھاتا ہے، جھوٹے لوگوں کو سچے خواب نہیں دکھائے جاتے، جھوٹے لوگوں کو سچے خواب نہیں دکھائے جاتے۔ تو سچے خواب جو ہیں وہ میں نے عرض کیا وہ ان لوگوں کو دکھائے جاتے ہیں جن کی طبیعت میں سچ بولنا ہوتا ہے، جو جھوٹ سے بھاگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سچے خواب دکھاتا ہے۔ اور سچے خواب کی عام طور پر جو علامت ہے وہ انسان صبح کے وقت میں، سحری کے وقت میں دیکھتا ہے۔ اچھا یہ ہو گیا۔ تیسرا قسم کا خواب جو ہوتا ہے وہ ہوتے ہیں انسان کو جو وہ دیکھ شیاطینی قسم کے خواب، جس میں شیطان آ کے انسان کو ڈراتا ہے، شیطان آ کے انسان کو بہکاتا ہے، ورغلاتا ہے، وہ الٹی سیدھی چیزیں اس کو دکھاتا رہتا ہے، یہ ہوتے ہیں شیطانی قسم کے خواب۔ تو 3 قسم کے گویا کے خواب ہو گئے۔ ایک ہوتے ہیں سچے خواب جو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اس میں انسان کو یا تو بشارتیں سنائی جاتی ہیں یا اس کو تنبیہ کی جاتی ہے کہ کسی گناہ کے اندر لگے ہوئے تو گناہ چھوڑ دو۔ نمبر 2 وہ ہوتے ہیں شیطانی خواب۔ شیطانی خواب جو ہیں وہ شیاطین انسان کو پراگندہ کرنے کے لیے، وسوسوں میں ڈالنے کے لیے، مبتلا کرنے کے لیے انسان کو دکھاتا رہتا ہے۔ تو
ان سے بھی جو ہے وہ عام طور پہ ذکر نہیں کرنے چاہیے، کسی کو بتانے نہیں چاہیے۔ نمبر 3 وہ خواب ہوتے ہیں جو انسان سارا دن کام کرتا ہے، جیسے بچے کھیلتے ہیں، رات کو خواب میں ہنس رہے ہوتے ہیں۔ ہم جو ہیں سارا دن کسی چیز کو اپنے اوپر سوار کر کے رکھتے ہیں، اور رات کو خواب میں انہیں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ خواب جو ہوتے ہیں یہ وہ ذہن کو پراگندہ اور وسوسے جو دن بھر انسان سوچتا ہے، رات کو خواب میں انہی کو دیکھ رہا ہوتا ہے، ان خوابوں کی بھی کوئی حقیقت اور تعبیر نہیں ہوتی، یہ خواب بھی ذکر نہیں کرنے چاہیے۔ تو سارے جو خواب ہوئے وہ ایک قسم کا خواب جو ہوتا ہے سحری کے وقت کے عام طور پہ وہ سچے ہوتے ہیں، وہ بھی جو سچے لوگوں نے دکھائے جاتے ہیں۔ تو خواب جو ہے اگر انسان برا خواب دیکھے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان بائیں طرف کروٹ لے، بائیں طرف، اور تھتکار دے، 3 دفعہ ایسے کرے، 3 دفعہ ایسے کرے اور یہ دعا پڑھ لے، اللہم انی اعوذ بک من شر ہذہ الرؤیا، اللہم انی اعوذ بک من شر ہذہ الرؤیا، اے اللہ اس خواب کے برے اثر سے میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں، اے اللہ اس خواب کے برے اثر سے میں آپ کی پناہ چاہتی ہوں۔ یہ دعا انسان پڑھ لے تو میرے نبی نے فرمایا برا خواب اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، برا خواب اس کو بالکل نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ تو اس کا طریقہ جو ہے وہ میں نے عرض کیا، انسان بائیں طرف تھتکار دے اور 3 دفعہ یہ دعا پڑھ لے تو انشاءاللہ سب سے زیادہ سچے نبی نے فرمایا کہ برا خواب اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اچھا، اگر انسان دیکھ لے برا خواب، تو برا خواب یا جس خواب کی تعبیر لینی ہو، انسان سوائے عالم کے کبھی کسی سے ذکر نہ کرے، کبھی کسی سے ذکر نہ کرے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا انسان کی جو تعبیر ہے اللہ تعالیٰ خواب بتانے والے کی تعبیر پر لٹکا کے رکھتا ہے، یعنی جیسا معبر تعبیر دیتا ہے اللہ ویسے سے خواب کا نتیجہ ظاہر کرتے ہیں، ایسے ہوتا ہے۔ ایک آدمی نے خواب دیکھا کہ ایک ٹانگ مشرق میں تھی ایک مغرب میں، وہ کسی جاہل کے پاس چلا گیا اور جا کر کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا میری ایک ٹانگ مشرق میں ایک مغرب میں، تو اس جاہل بیوقوف نے فوراً تعبیر دی کہ پھر تو چرا کیوں نہیں ہے، تو مر کیوں نہیں گیا؟ تو فوراً وہیں پہ اس کو ایک دھکا سا لگا، وہ زمین پہ گرا ہے، اس کی ٹانگیں چیریں اور وہ مر گیا۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لوگ یہ تعبیر لے کر گئے کہ اس شخص نے خواب دیکھا تھا ایک ٹانگ مشرق میں ایک مغرب میں، اور کس نے کسی جاہل سے تعبیر لی، اس نے یہ تعبیر دی تو مر گیا فوراً یہ۔ تو کہا ہاں اللہ تعالیٰ خواب کی تعبیر کو بتانے والے کی تعبیر پہ لٹکا کے رکھتے ہیں، جیسے سی وہ تعبیر دیتا ہے اللہ ویسے سے فیصلہ کرتے ہیں۔ اس نے یہ کیوں نہیں کہا کہ جب خواب کی تعبیر اس نے بتائی کہ ایک ٹانگ مشرق میں ایک مغرب میں، اس نے یہ تعبیر کیوں نہیں دی کہ اللہ تجھے مشرق مغرب کی سیر کروائے گا؟ یہ تعبیر دے دیتا تو اللہ اسے دنیا کا سفر کرواتا، اس کی جان بھی بچ جاتی، اللہ دنیا کا سفر کرواتا، اس کی جان بھی بچ جاتی۔ تو اسی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رآ رؤیا فلا یقص الا علی حبیب و لبیب، جو خواب دیکھے اپنے خواب کو سوائے عقل مند کسی عالم کے یا اپنے جگری دوست کے کسی کو بھی ذکر نہ کرے، اس لیے کہ عالم ہوگا تو غلط کی بھی صحیح تعبیر بتائے گا، اور اگر دوست سمجھدار ہوگا وہ بھی اس کی صحیح تعبیر بتانے کی کوشش کرے گا، غلط تعبیر نہیں بتائے گا۔ اور جیسی سی تعبیر بتا دی جائے اللہ تعالیٰ ویسے سے معاملہ ویسے سے فیصلہ صادر فرما دیتے ہیں۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے کہ اپنا خواب جو ہے وہ سوائے علماء کے، اور علماء میں سے بھی وہ جو ان چیزوں کو جانتے ہیں سمجھ رکھتے ہیں، ان کے کسی اور سے قطعاً خوابوں کی تعبیر کا ذکر نہیں کرنا چاہیے کہ یہ فتوے کی طرح ہوتی ہے، بڑا حساس اور نازک معاملہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال ایک خواب کی تعبیر کے بارے میں آپ کو میں نے یہ موٹی موٹی چیزیں بتا دی کہ خواب جو ہے وہ یہ 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ اپنے خوابوں کو علماء کے سوا کسی سے ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ انسان برا خواب دیکھے تو برے خواب کے برے نتائج سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان بائیں طرف تھتکار دے اور یہ دعا پڑھ لے اللہم انی اعوذ بک من شر ہذہ الرؤیا، اے اللہ اس خواب کے برے اثر سے میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ باقی رہا خواب کی تعبیر کا پورا ہونا، تو خواب کی تعبیر پوری ہوتے ہوتے بس اوقات بہت وقت لگ جاتا ہے،
انسان اگر رات کے شروع حصے میں خواب دیکھے، شروع حصے میں، تو عام طور پہ وہ تعبیر 40 سال میں جا کے پوری ہوتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تو یوسف علیہ السلام کی خواب کی تعبیر 40 سال کے بعد جا کے پوری ہوئی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ام المؤمنین ہیں، انہوں نے خواب دیکھا، بہت عرصے میں جا کے ان کی خواب کی تعبیر پوری ہوئی۔ خواب میں کیا دیکھتی ہیں کہ چاند گرا ہے، ان کے خاوند تھے سلام یہودی سردار تھے۔ خواب دیکھتی ہیں یہودا نے بھی ہے، خاوند بھی یہودی سردار ہے۔ خواب دیکھتی ہیں کہ چاند گرا اور چاند میری گود میں آ گیا۔ اپنے خاوند سے ذکر کیا تو خاوند نے کھینچ کے تھپڑ مارا چہرے پر، چہرہ سرخ ہو گیا، نشان چھوڑ گیا۔ تو کہا اچھا تو چاہتی ہے کہ عربوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کرے؟ بعد میں جو ہے وہ خیبر جب فتح ہوا تو یہ آپ علیہ السلام کے حصہ میں آئیں۔ آپ علیہ السلام نے نکاح کیا، چہرے پہ نشان دیکھا تو پوچھا نشان کیسا ہے؟ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب سلام کے نکاح میں تھی تو میں نے خواب دیکھا کہ میری گود میں چاند گرا، تو میرے خاوند نے تھپڑ مار کے کہا اچھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کرنا چاہ رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے میرے خواب کی تعبیر آپ سے نکاح کر کے پوری کر دی۔ لیکن ایک عرصے کے بعد، 20 سال گزرنے کے بعد، تو شروع سال میں جو خواب دیکھا جائے، شروع رات میں 40 سال اس کی تعبیر پورے ہونے میں لگ جاتے ہیں، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب، حضرت صفیہ کا خواب۔ انسان رات کے آخری پہر میں خواب دیکھے، آخری وقت میں، سحری کے وقت میں، تو وہ پورا ہونے میں 40 دن، 4 مہینے، 4 سال تک لگ سکتے ہیں۔ اس خواب کی تعبیر کو پورا ہونے میں اتنا وقت تک بھی لگ سکتا ہے۔ پھر چلے مختلف تعبیریں میں ذکر کر دوں، بات چھڑی گئی۔ خواب کے اندر دیکھنا، میں نے عرض کیا کہ مختلف تعبیریں ہوتی، ایک ہی لفظ کے 2 مطلب ہوتے ہیں، لیکن وہ معبر کے اوپر منحصر ہوتا ہے اس کی کیا تعبیر دے۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا میں نے آگ دیکھی ہے، آگ دیکھی ہے خواب کے اندر۔ تو آپ نے کہا تیرا فائدہ ہوگا، تیرا فائدہ ہوگا۔ کچھ عرصے کے بعد ایک آدمی آیا، کہا جی میں نے آگ دیکھی ہے خواب کے اندر۔ کہا تجھے بہت نقصان ہوگا، تیرے گھر کو آگ لگ جائے گی۔ تو شاگردوں نے کہا آگ دیکھنے والے 2 الگ الگ لوگ اور دیکھ رہے ہیں آگ کو، ایک کو آپ نے کہا تیرا فائدہ ہوگا، دوسرے کو کہا تیرے گھر کو آگ لگ جائے گی۔ فرمایا کہ جو میرے پاس آیا تھا پہلے والا، اس نے سردیوں میں پوچھا تھا، سردیوں میں آگ کا دیکھنا اچھا ہوتا ہے، سردیوں میں آگ اچھی لگتی ہے تو آگ اس کو فائدہ پہنچائیں گی، گرمیوں میں آگ کا دیکھنا نقصان دہ ہوتا ہے، آگ مضر ہوتی ہے۔ تو جس کو گرمیوں میں کہا نقصان پہنچائے گی، تھوڑے عرصے کے بعد اطلاع آئی کہ اس کے گھر کو آگ لگ چکی تھی۔ اب آگ ایک ہے لیکن سردیوں میں دیکھنا فائدے والا ہے اور گرمیوں میں دینا نقصان دہ۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میں نے خواب کے اندر اذان دی ہے، اذان کہی ہے، کہ اللہ تجھے حج نصیب فرمائیں گے۔ کچھ عرصے کے بعد ایک آدمی آیا، کہنے لگا میں نے خواب کے اندر اذان کہی ہے۔ کہا اچھا تو بڑا برا آدمی ہے، تو چوریاں کرتا ہے، تو چوری کرے گا اور چوری میں تو پکڑ بھی جائے گا۔ چنانچہ کچھ عرصے کے بعد ایسے ہی ہوا، شہر میں خبر مشہور ہوئی کہ فلاں شخص نے چوری کی اور اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں نے پوچھا یہ آپ نے کیسی تعبیر بتائی؟ دونوں نے آذان کہی، ایک کو آپ نے کہا تو حج کرے گا، ایک کو کہا تو چوری کرے گا۔ کہا جس کو کہا تھا حج کروں گا تو قرآن کریم وہ نیک آدمی تھا، نیک آدمی تھا، اور نیک آدمی کا خواب کے اندر آذان دینا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حج کا بلاوا ہوتا ہے۔ اور جو دوسرا تھا جس نے خواب میں اذان دی وہ برا آدمی تھا، عمل سے ظاہر سے برا لگ رہا تھا، اور برا آدمی جب خواب کے اندر اذان کہے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں جو کہا گیا تھا فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ، اے قافلے والو تم نے چوری کی ہے، تو فوراً میرے ذہن کے اندر وہ آیت آئی جس سے میں نے تعبیر دی کہ یہ چوری کرے گا، اس نے چوری کر لی۔ چنانچہ خواب کی تعبیر جو ہے وہ دیکھنے والے کے اوپر، حالات کے اوپر، ان چیزوں پر بہت زیادہ اس کا انحصار ہوتا ہے۔
اس وجہ سے یہ بڑا نازک اور حساس علم ہے، اور بڑی سوچ سمجھنے کے بعد جو ہے وہ اپنی خوابوں کی تعبیر بتانی چاہیے۔ میں تو عرض کر رہا ہوں کہ اپنوں کو بھی نہیں ذکر کرنی چاہیے، علماء کو بتانی چاہیے، اور علماء سے بھی جو سمجھدار قسم کے علماء ہوں، جو تھوڑا بہت ان چیزوں کا علم رکھنے والے ہوں، انہیں یہ ذکر کر دینا چاہیے، ہر کسی کو یہ بتانا بھی نہیں چاہیے۔ تو بہرحال یہ خوابوں کی تعبیر سے متعلق وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیے ہیں کچھ حال احوال۔ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ، آگے سورج کا باقی حصہ وہ پڑھتے ہیں۔ آگے جا کے جو ہے بھائیوں نے جب یوسف علیہ السلام پر حضرت یعقوب کی مہربانیاں دیکھی ہیں تو پھر بے قرار ہو گئے، بے چین ہوئے، پریشان ہوئے۔ تو سب نے یہ مشورہ کیا کہ یوسف کی ابا جان سے جان چھڑائی جائے تاکہ ابا جان کی ساری توجہ ہماری طرف ہو جائیں۔ تو مشورے میں طے پایا کہ یہ کرتے ہیں، ہم یوسف کے اپنے ساتھ باہر جنگل میں سیر کے لیے لے جاتے ہیں، اور ابا جان سے کہیں گے کہ ہماری مدد کریں، یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ وہاں جا کے یا تو یوسف کو ہم قتل کر دیں گے یا یوسف کو کہیں پہ ٹھکانے لگا دیں گے، جس سے یوسف سے ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس یہ سارے بھائی آئے اور کہنے لگے کہ آپ جو ہیں وہ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تو یوسف علیہ السلام کا ہم خیال کریں گے۔ حضرت یعقوب نے کہا کہ اگر تم اس سے غافل ہو گئے اور بھیڑیا اگر یوسف کو کھا گیا تو کیا حال ہوگا؟ تو کہنے لگے کہ ہم طاقتور جماعت ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے بھیڑیا یوسف تک رسائی نہیں کر سکتا۔ یہ اصل میں کنعان میں تھے، یہاں بھیڑیے بہت زیادہ تھے، جنگل میں بھیڑیوں کی کثرت تھی، انسانوں کی مال مویشیوں کو نقصان پہنچاتے تھے۔ اسی خطرے کے پیش نظر حضرت یعقوب بھی بیٹوں سے کہہ رہے ہیں کہ اگر بھیڑیا کھا گیا تو پھر کیا کرو گے؟ تو منت سماجت کر کے یہ آخرکار اس بات کے اوپر راضی ہو ہی گئے ہیں کہ ہم یوسف کو اپنے ساتھ لے کے چلے جاتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی بہت ساری منت سماجت کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ جانے دیا۔ یہاں پہ میں آپ کو کھیل کود کے متعلق بھی ذکر کر دوں، ذکر آ گیا، یہ الفاظ ہیں یرتع و یلعب، یوسف ہمارے ساتھ کھیل لے گا، کھیل تماشا کرے گا۔ تو یاد رکھیں کھیل کود جو ہے یہ چند شرائط کے ساتھ جائز ہے، کھیل کود چند شرائط کے ساتھ جائز ہے۔ اسلام نے کھیل کود کی اجازت دی ہے، کھیل کود کو پروموٹ کیا ہے، لیکن اس کی شرائط بھی شریعت نے طے کر دی ہیں۔ وہ شرائط میں آپ کو ذکر کرتا چلوں کہ کھیل کود کن شرائط کے ساتھ جائز ہے۔ نمبر 1، کوئی بھی کھیل ہو اس کھیل کے اندر انسان کا سطر ڈھکا ہوا ہونا چاہیے۔ سطر کھلا ہوا ہوگا تو وہ کھیل جائز نہیں ہے۔ ہاں وہ تیراکی ہے، وہ فٹ بال ہے، وہ کرکٹ ہے، سطر وہ ڈھپا ہوا ہونا چاہیے۔ اور سطر کیا ہے؟ مردوں کا سطر جو ہے وہ ناف سے لے کے گھٹنوں سمیت، ناف سے لے کے گھٹنوں سمیت یہ مرد کا سطر ہے۔ اگر کوئی مرد شارٹس پہن کے بھی کھیل رہے ہیں تو نہ مردوں کا ان کو دیکھنا جائز ہے، نہ ہی عورتوں کو انہیں دیکھنا جائز ہے۔ تو نمبر 1 شرط جس کے اندر بہت زیادہ جو ہے کمی کوتاہی ہوتی ہے کہ شارٹس پہن کے وہ مرد کھیل رہے ہوتے ہیں اور سطر نظر آ رہا ہوتا ہے، دیکھنے والے فٹ بال بھی دیکھ رہے ہیں، دیکھنے والے ہاکی بھی دیکھ رہے ہیں۔ جب دیکھنے والے بھی گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں، کھیلنے والے بھی گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں، تو کسی بھی کھیل کے جائز ہونے کے لیے نمبر 1 شرط یہ ہے کہ وہ سطر کھلا ہوا نہ ہو۔ تو میں نے عرض کر دیا کہ عام طور پہ فٹ بال میں چونکہ شارٹس پہنی جاتی ہیں اور سطر میں نے عرض کیا کیا ہے، مرد کا جو سطر ہے ناف سے لے کے گھٹنوں سمیت، گھٹنا داخل ہے، گھٹنا ڈھکا ہوا ہونا چاہیے۔ اگر گھٹنا ڈھکا ہوا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے سطر کھلا ہوا ہے، اور سطر کھلا ہوا کر کھیلنا اور دیکھنا دونوں ناجائز اور حرام ہے۔ یہاں سے آپ کو بھی میں ذکر کر دوں کہ اپنے بچوں کو عادت بنایا کریں، ان کو اتنی چھوٹی جو ہے وہ جانکیاں وغیرہ نہ پہنایا کریں کہ سطر نظر آئے، بچپن ہی سے عادت بنائے۔ شارٹس پہنانی بھی ہوں تو ناف سے لے کے گھٹنوں تک اس طرح سے ان کو وہ کوئی ٹائٹس پہنائیں کہ گھٹنا جو ہے وہ چھپ جائے اور گھٹنا جو ہے وہ اندر آ جائے، تاکہ وہ سطر کا کھلا ہونا لازم نہ آئے اور گناہ بے لذت خواہ مخواہ کا ایک گناہ انسان کے ذمہ نہ پڑا رہے۔ تو اس کی جو ہے وہ بچوں کو عادت ڈال دینی چاہیے۔
نمبر 2 وہ کھیل مخلوط نہ ہو. کسی کھیل کے لیے جائز یہ ہے کہ وہ کھیل مخلوط نہ ہو. اگر کھیل مخلوط ہے، اس میں مرد اور عورتیں اکٹھے ہیں، تو وہ کھیل بھی ناجائز ہو جائے گا، اس کھیل کے کھیلنے کی بھی اجازت نہیں ہے. نمبر 3 کھیل میں موسیقی کا استعمال نہ ہو. کوئی بھی کھیل ہے اگر اس کے اندر موسیقی کا استعمال ہے تو وہ کھیل بھی جائز نہیں ہوگا. آپ کوئی کھیل کھیل لیں بچے، لیکن کھیل میں موسیقی لگی ہوئی ہے تو وہ کھیل ناجائز ہو جائے گا. نمبر 4 ناچ کود نہ ہو. کھیل کے اندر ناچ کود نہ ہو، رقص نہ ہو. نمبر 5 وہ کھیل خالصتاً کافروں کی نقالی نہ ہو. بعض کھیل ایسے ہوتے ہیں کہ وہ صرف اور صرف کافروں کی نقالی ہیں. اگر کافروں کی نقالی کے طور پہ کھیلے جا رہے ہیں، جو ان کا شعار ہے، جیسے ہولی ہے، دیوالی ہے، یہ کھیل بھی ہے، ایک تماشا بھی ہے. تو ہولی کا کھیل کھیلنا یہ خالصتاً ہندوؤں کی پہچان اور علامت ہے. دیوالی کا بنانا، اس میں پھلجھڑیاں وغیرہ کا پٹاخے اڑانا، یہ خالصتاً ایک ہندوؤں کا کھیل اور تہوار ہے. اس کی قطعاً اجازت نہیں دی جا سکتی. کوئی یہ کھیلے گا تو وہ حرام ہے. اور نمبر 6 جو شرط ہے، کھیل کھیلنے میں حقوق اللہ اور حقوق العباد پامال نہ ہوتے ہوں. کھیل کھیلنے میں حقوق اللہ اور حقوق العباد پامال نہ ہوتے ہوں. اگر کھیل کھیلنے میں حقوق اللہ اور حقوق العباد پامال ہو رہے ہیں تو وہ کھیل بھی جائز نہیں ہوگا. کھیل کھیلنے میں اگر حقوق اللہ اور حقوق العباد پامال ہو رہے ہوں تو وہ کھیل بھی ناجائز ہو جائے گا، وہ کھیل بھی حرام ہوگا. مثلا ہم کسی ویڈیو گیم کے کھیلنے میں یا کسی ویسے فزیکل ایکٹیویٹی میں اتنا لگ گئے کہ نمازیں بھی ساری گھرل ہو رہی ہیں، نمازیں بھی ساری فوت ہو رہی ہیں، نمازوں کا بھی خیال نہیں رہ رہا. بچے کسی کھیل میں اتنا مشغول ہو گئے کہ ماں بلا رہی ہے، بچہ اٹھتا کوئی نہیں ہے. ماں کھانے کے لیے بلائے، بچہ تب نہیں آتا. ماں بازار میں کسی چیز کے منگوانے کے لیے بلا رہی ہے، بچہ تب نہیں آتا. ماں اپنے کسی کام سے ابا جان بلا رہے ہیں، بچہ تب نہیں آتا. تو کسی کھیل کے اندر اتنا لگ جانا کہ اس میں لگ کر حقوق اللہ بھی ختم ہو رہے ہوں، حقوق العباد بھی پامال ہو رہے ہوں. نہ بچہ نماز کے لیے اٹھ رہا، نہ روزے کی اس کو فکر لگی ہوئی ہے، نہ ماں باپ کا، بہن بھائیوں کا خیال ذہن میں آ رہا ہے، تو یاد رکھیں ایسی صورت میں وہ کھیل بھی ناجائز ہو جائے گا، اگرچہ فی ذات ہی وہ جائز کیوں نہ ہو. تو یہ کھیل جو ہے وہ اس طرح سے اپنے آپ کو ہمیں کھیلوں میں نہ لگانا چاہیے. کھیل کھیلنا یہ تو اگر صحت کے لیے ہوں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے. آپ علیہ السلام تو خود کھیل کے مقابلے کروایا کرتے تھے، خود کھیل میں شرکت کیا کرتے تھے. لیکن بشرطے کہ وہی پھر عرض کر رہا ہوں، کھیل کا مقصد حاصل ہو کہ کھیل سے انسان کی فزیک بڑھتی ہو، کھیل سے صحت بڑھتی ہو، کھیل سے وہ اپنے اللہ نبی کو راضی کرنے کی نیت رکھتا ہو، تو ایسے کھیل تو اسلام نے ان کو پروموٹ کیا ہے. اور آپ علیہ السلام تو جو ہیں وہ خود مقابلے کروایا کرتے تھے. حضرت انس فرماتے ہیں، حضرت انس سے کسی نے سوال کیا، کیا تم کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مقابلے کیا کرتے تھے، یا آپ علیہ السلام کبھی مقابلے کیا کرتے تھے؟ حضرت انس نے جواب دیا کہ ہاں، اللہ کی قسم آپ علیہ السلام نے مقابلہ کیا ایک گھوڑے پر جس کا نام صبحہ تھا، اور آپ علیہ السلام کا گھوڑا سب سے آگے نکل گیا، جس پر آپ علیہ السلام بڑے خوش ہوئے. خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذاتی طور پہ مقابلے کیے. ایک غزوہ کے موقع پر آپ علیہ السلام نے حضرت صحابہ سے کہا کہ جاؤ آپ آگے چلے جائیں، میں نے تمہاری اماں جان کے ساتھ دوڑ لگانی ہے. صحابوں کو بہت آگے بھیج دیا، خود حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑ لگائی. تو اس دوڑ میں حضرت عائشہ ہلکی پھلکی تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نکل گئی، آپ علیہ السلام پیچھے رہ گئے. پھر دوسرے موقع پر آپ علیہ السلام نے صحابہ سے کہا جاؤ آگے چلے جاؤ، میں نے تمہاری ماں کے ساتھ دوڑ لگانی ہے. اب آپ علیہ السلام نے دوڑ لگائے تو حضرت عائشہ ذرا موٹی ہو گئی تھی، حضرت عائشہ پیچھے رہ گئیں، آپ علیہ السلام آگے نکل آئے. تو آپ علیہ السلام نے حضرت عائشہ سے فرمایا ہذہ بتلک، عائشہ میں نے اپنی اس ہار کا بدلہ لے لیا، میں نے اپنی اس ہار کا بدلہ لے لیا جو پہلے تم مجھ سے جیت چکی تھی. تو آپ علیہ السلام تو خود مقابلے کیا کرتے تھے. اور سلمہ بن اکوع ایک بڑے صحابی تھے دوڑ کے اندر، ان کے ساتھ آپ علیہ السلام ترغیب دے رہے ہیں.
آپ علیہ نے خود پہلوان کے ساتھ ایک پہلوان کو پچھاڑنے کے لیے اس کے ساتھ مقابلہ کیا، اور رکانہ نامی پہلوان تھا۔ اس کے بارے میں آتا ہے یہ اگر اونٹ کی کھال پہ کھڑا ہو جاتا تو لوگ کھال کھینچتے تھے، کھال پھٹ سکتی تھی، لیکن یہ ہلتا کوئی نہیں تھا، کوئی اس کو نہیں پچھاڑ سکتا تھا، کوئی اس کو ہرا نہیں سکتا تھا کافر۔ اس کے ذہن میں عجیب بات آئی کہ میں پہلوان ہوں اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو کیوں نہ ان کے ساتھ مقابلہ کروں اور ان کو دیکھوں کہ یہ اگر سچے نبی ہیں تو مجھ سے جیت جائیں گے، جھوٹے ہوئے تو میں ان کو شکست دے دوں گا اور سارے عرب کے اندر میرا سکہ جم جائے گا۔ ہر کوئی اپنے حساب سے سوچتا ہے، لیکن قربان جائیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ علیہ السلام نے اس شخص کے ایمان کے لیے کتنی محنت کی کہ کہاں نبوت کا منصب، نبوت کا درجہ، اور کہاں لڑائی اور پہلوانی جیسا چھوٹا سا کام، لیکن آپ علیہ السلام ہر انسان کے ایمان پر اتنے حریص تھے اور اتنی طلب اور تمنا کیا کرتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح سے وہ ایمان لے آئے، کسی نہ کسی طرح سے اسلام قبول کر لے۔ آپ علیہ السلام اس کے ساتھ کشتی کرنے کو تیار ہو گئے۔ واقعہ یہ ہوا، اس کے پاس 300 بکریاں تھیں، یہ بکریاں چراتے چراتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے گزرے ہیں، اور یہ آپ علیہ السلام سے کہنے لگا آؤ مجھ سے مقابلہ کرو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر میں جیت گیا تو کیا دو گے؟ کہنے لگا میری 100 بکریاں تمہاری۔ آپ علیہ السلام نے اس کو اٹھایا، ایک ہی دفعہ میں اس کو زمین پر چت کر دیا۔ یہ سمجھ نہ سکا، سنبھل بھی نہ سکا، کہنے لگا یہ تو میرے ساتھ کچھ اور ہو گیا، مجھے آج تک کوئی اٹھا نہیں سکا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بہت ہلکے وزن والے، مجھے کیسے اٹھا لیا؟ یہ کہنے لگا میرے ساتھ کچھ اور ہو گیا، تمہارے خداؤں نے لگتا ہے تمہاری مدد کی ہے، دوبارہ میرے ساتھ مقابلہ کرو۔ پھر نہیں جیت سکتے، حضور نے دوبارہ اٹھا کے زمین پہ پٹخا، تیسری پھر کہا 100 بکریاں اس نے پھر دے دی، پھر اس کے پاس 100 بکریاں رہ گئی۔ حضور نے کہا تیسری دفعہ کرو تو کیا؟ اس نے کہا میری ساری بکریاں آپ کی۔ حضور نے اٹھا کے پھر پٹخ دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ بکریاں تمہاری ہیں، میں چاہتا ہوں کہ بس تم ایمان لے آؤ۔ جب اس نے دیکھا کہ میں سارے دنیا کا سب سے بڑا پہلوان ہوں، کوئی مجھے نہیں پچھاڑ سکتا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک دفعہ اٹھا کے زمین پہ پٹخ دیا، اس کا مطلب ہے یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں، نبی کے علاوہ ایسا کام کوئی نہیں کر سکتا۔ فوراً کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ تو آپ علیہ السلام کھیل کود میں مقابلے بھی کیا کرتے تھے، تیر اندازی کے مقابلوں میں بھی صحابہ کی شرکت کروایا کرتے تھے، کشتی کے مقابلے ہو رہے ہیں، مسجد نبوی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں، اور آپ علیہ السلام کشتی کے مقابلے کروا رہے ہیں، تو ان مقابلوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کا سر اپنے کندھوں پہ رکھوا کے وہ کشتی کا مقابلہ بھی دکھا رہے ہیں۔ تو کھیل تماشے سے انسان کھیل کود سے منع نہیں کرتا، لیکن کھیل کود کا بنیادی مقصد کیا ہونا چاہیے؟ انسان کی صحت کی بحالی، طبیعت کی بحالی، اللہ کو راضی کرنا، جہاد کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا، یہ مقاصد ہونے چاہیے۔ اور وہ میں نے آپ کو بتا دیے کہ اگر کھیل کود میں لگ کر انسان وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد پامال کرتا ہو تو ایسا کھیل کود جائز نہیں ہوگا۔ 5 شرطیں وہ میں نے کھیل کود کے حوالے سے ذکر کر دی ہیں، ان شرطوں کو ذہن میں رکھ کر اپنے بچوں کو کھیل کود کی طرف لگانا چاہیے، اور کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو جو میں نے آپ سے ذکر کیا ہے وہ جب شارٹس پہنائیں تو ایسی سلائی کروائیں، ایسی بنوائیں کہ جس سے ان کا سطر کم از کم وہ ڈھپ جایا کرے۔ اگر سطر کھلے گا تو مائیں گنہگار ہوں گی، مائیں قصوروار ہوں گی کہ بیٹوں کو بچوں کو اس طرف کو وہ لگا رہی ہیں، تو ان چیزوں کا خیال رکھا جائے۔ یہ ہو گیا۔
آگے جو ہے یوسف علیہ السلام کو بھائی بات آگے کی طرف بڑھاتے ہیں. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب يلتقط بعض السيارات ان كنتم فاعلين. یوسف علیہ السلام کو بھائی لے کے جو ہیں وہ چل پڑے ہیں. جب کنویں میں جب یہ جنگل میں لے کے گئے ہیں تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں پکڑ کے کنویں میں ڈالنا چاہا. اب بھائیوں کی منت کر رہے ہیں. وہی بھائی جو پہلے کہہ رہے تھے کھیل لیں گے کودیں گے پیار کریں گے وہی بیگانے ہو گئے. جس کو کہتے وہی سخت جواب دیتا ڈانٹ دیتا. آخرکار حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک بھائی کی منت کی جس کا نام تھا یہودا بھائی. اس کا دل نرم ہوا, کہنے لگا میں تو یوسف کے قتل کا مشورہ نہیں دیتا, میری رائے ہے کہ واپس لے جا کر والد کے حوالے کر دیں. سب نے کہا یوسف جو ہے وہ جا کر ہمارا ظلم اور زیادتی ابا جان سے ذکر کرے گا تو پھر ہماری خیر نہیں ہوگی, ہم یوسف کو کسی کنویں میں ڈال دیتے ہیں. کنویں میں ڈال دیتے ہیں, بچنا ہوا بچ جائے گا, مرنا ہوا مر جائے گا, یا کوئی قافلے والا اٹھا کے لے جائے گا, لیکن ہماری جان اس سے چھوٹ جائے گی, ہم اپنی جان اس سے چھڑا لیں گے. آخر جو ہے وہ بھائیوں نے یہ مشورہ طے پایا, یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا. جب کنویں میں پھینکا ہے تو کنویں میں ان کو رسی بھی باندھی, رسی باندھ کے جو کنویں میں لٹکایا ہے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے کنویں کے منڈیر کو پکڑا, ان کے ہاتھوں پر مارا اور پھر کنویں کے اندر چھوڑ دیا. تو کنویں انگلیاں بھی زخمی ہوئیں, کنویں کے اندر بھی گرا دیا. کنویں میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک پتھر کے اوپر جب یہ گرے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. ایک پتھر پر گرے ہیں, اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا اور جبرائیل علیہ السلام کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت کے اوپر معمور ہو گئے. ادھر بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی جو قمیص تھی جو کنویں میں پھینکتے وقت نکال لی, اسے بکری کا بچہ ذبح کر کے خون سے داغدار کر دیا, اور والد کے سامنے روتے ہوئے آئے ہیں اور آ کر کہنے لگے ہیں کہ یوسف کو تو بھیڑیا کھا گیا, آپ ہمارا یقین کریں نہ کریں لیکن ہم سچ بول رہے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بھیڑیا جب سارا حالات دیکھے تو سمجھ گئے کہ یہ کیسا عجیب بھیڑیا تھا کہ قمیص تو صحیح سلامت ہے, یوسف کو کھا گیا لیکن قمیض پھٹی کوئی نہیں ہے, قمیض صحیح سلامت ہے. چور اپنا کوئی نہ کوئی نشان تو چھوڑ جاتا ہے نا, چور اپنا کوئی نہ کوئی نشان تو چھوڑ جاتا ہے. تو چور جو ہے وہ کچھ بھی کر لے وہ پکڑائی تو دیا جاتا ہے, لیکن حالات ایسے تھے کہ یوسف علیہ السلام کا کنویں میں گرنا اور جو ہے وہ کنویں میں ڈل جانا اور بھائیوں کا بہانہ بنا کے لانا کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا. یعقوب علیہ السلام کوئی بہت زیادہ یہاں پہ وہ یہ تحقیق نہیں کر سکتے تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھیڑیوں کا آخر انہوں نے کیوں کہا, ایک وجہ آپ سے یہ ذکر کر دوں. اچھا ایک وجہ اور ذکر کر دوں کہ آزمائش میں ڈالا کیوں ہے. علماء نے لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے, نماز پڑھتے پڑھتے حضرت یوسف علیہ السلام بچے تھے, کھیلتے کھیلتے یہ حضرت یعقوب کے سامنے آئے ہیں تو حضرت یعقوب کی ساری توجہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف چلی گئی. وحی آئی کہ یعقوب مجھے چھوڑ کر میرے بندے کی طرف توجہ کرتا ہے, میں تجھے آزمائش کے اندر مبتلا کر دوں گا, میں تجھے اس سے دور کر دوں گا کہ کھڑا میرے سامنے ہے اور ساری توجہ تیری میری بندے کی طرف چلی گئی ہے تو میں تجھے اس سے دور کر دوں گا. صرف اس پاداش کے اندر تو بڑوں کی آزمائشیں بھی بڑی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب سے 40 سال کے عرصے تک دور کیا اور طرح طرح کی بھٹیوں سے اور آزمائش سے گزار کر حضرت یوسف کو تو کندن بنایا, لیکن یعقوب علیہ السلام پر سخت آزمائش اللہ تعالیٰ نے وہ ڈال دی ہے. تو بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب بھیڑیوں کے کھانے کا ذکر کیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام یہ سارا ماجرا سن کے بے ہوش بھی ہو گئے. پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ وہ بھیڑیے لے کر آئے جائیں, جو بھیڑیے جنگل میں تھے ان بھیڑیوں کو لایا جائے. اب یہ بچے جو تھے یہ سمجھ گئے تھے کہ بھیڑیے اگر ہم لے کر آئیں گے بھی
تو ظاہر ہے کہ وہ بھیڑیا دیکھ کر کوئی تصدیق تو نہیں کر سکیں گے کہ یہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے، تو جنگل سے ایک بھیڑیا پکڑ کر لے آئے اور بھیڑیے کے منہ پہ خون کو انہوں نے مل دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھیڑیے سے پوچھا کہ تو نے میرے بیٹے کو کھایا ہے؟ بھیڑیے نے کہا اللہ کی قسم، السلام علیکہ یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی آپ پر اللہ کی سلامتی ہو، ہم تو آپ کی بکریوں تک ہاتھ نہیں لگاتے، آپ کے بیٹے کو کیسے کھائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا گوشت ہم پر حرام قرار کیا ہوا ہے، ہم تو آپ کی بکریوں تک ہاتھ نہیں لگاتے، بھیڑیوں کو کیسے کھائیں گے؟ تو اب یہ ساری باتیں ہو ہی رہی تھی، بھیڑیے نے بھی گواہی دے دی، تو پھر جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ میرے بیٹے وہ شیطان کے بہکاوے میں آ چکے ہیں اور شیطان کی چال میں چل کر یہ حسد کے کھیل کھیل چکے ہیں۔ تو پھر یعقوب علیہ السلام نے کہا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، اب تو صبر ہی ہے، اب تو صبر ہی ہے، اب تو صبر ہی ہے۔ یہاں آپ کے ایک چیز اور میں ذکر کرتا چلوں، یہ جو انسان کا ہتھیار ہے نا، یہ رونے والا، یہ بھائی آ کے کہنے لگے کہ ہم جو ہیں وہ چلے جاتے ہیں، رونا دھونا کریں گے اور جو ہے وہ رو دھو کے اپنے ابا کو منا لیں گے، روتے دھوتے آئے ہیں اور جھوٹا رونا دھونا، لیکن انسان کو پتہ چلی جاتا ہے کہ انسان کیسے روتا ہے، سچ کا ہے کہ جھوٹ کا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں رونے دھونے کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو رونا دھونا جتنا پسند ہے، اگر وہ سچ کا ہو اور توبہ کا ہو تو اللہ تعالیٰ سارے جہنم کی آگ بجھا دیتے ہیں۔ توبہ کا ایک آنسو انسان کے سارے گناہوں کو دھو دینے کے لیے کافی ہوتا ہے، سارے گناہوں کو دھو دینے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم انسانوں کے تمام اعمال کا وزن کرتے ہیں سوائے اس کے آنسوؤں کے، اس لیے کہ آنسوؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آگ کے سمندر کو بجھا دیا کرتے ہیں۔ حضرت جبریل کیا فرما رہے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم انسان کے تمام اعمال کا وزن کرتے ہیں سوائے انسان کے آنسوؤں کے، کہ اللہ تعالیٰ انسان کے آنسوؤں سے وہ سمندر کی آگ کو بجھا دیا کرتے ہیں۔ ایک ایک آنسو سمندر جتنی آگ، جہنم کی آگ بجھا دینے کے لیے کافی ہے، بجھا دیا۔ اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں آتا ہے کہ جب ان کے آنسو بہا کرتے تھے تو اپنے آنسوؤں کو اپنے چہرے پر مل لیا کرتے تھے۔ کسی نے عرض کیا کہ حضرت آپ کا آنسو پونجنے کا طریقہ بڑا انوکھا ہے، باقی لوگ تو صرف آنسو پونجتے ہیں، آپ آنسو کو پورے چہرے پہ پھیلا دیتے ہیں؟ فرمایا کرتے میں نے حدیث میں پڑھا ہے جو بند اپنے گناہ کو یاد کر کے روئے یا اللہ کی محبت میں روئے، اس رونے کی وجہ سے جو آنسو نکلتا ہے وہ آنسو جس چہرے پر لگ جائے گا اللہ تعالیٰ اس چہرے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ اس وجہ سے میں اپنے سارے چہرے پر مل لیتا ہوں۔ یہ ان کا عشق اور محبت تھا، اللہ کے ساتھ محبت کی ایک ادا اور ایک طریقہ تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کو یہ جو آنسو ہوتے ہیں نا یہ بڑے پسند ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی اس کے بارے میں حدیث مبارکہ سنائی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے۔ ایوبی کو پتہ چلا کہ رومیوں کا بحری بیڑا سمندر میں آ چکا ہے۔ اب ایوبی کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ رومیوں کے بحری بیڑے کو روک سکے، مسلح سنبھال لیا، مسلح سنبھال لیا، ساری رات روتے رہے اور پریشان ہیں کہ اللہ میرے پاس اتنی طاقت اور قوت نہیں ہے کہ تیرے دشمنوں کو روک سکوں، یا اللہ میری مدد فرما۔ ساری رات روتے رہے۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے موقع بھی تو ایسے رو رہے تھے نا، ساری رات رو رہے ہیں اور کہہ رہے اللہم ان تہلک ہذہ الاصحاب لا تعلن توبت ابدا، اللہ اگر یہ صحابہ مٹھی بھر جو جماعت ہیں یہ اگر آج شہید ہو گئے نا زمین پر کوئی تیرا نام لینے والا نہیں ہوگا۔ تو ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنا روئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے رونے کی وجہ سے ضرور آپ کی مدد اتار دی ہو۔ اللہ نے پھر فرشتے بھیج دیے تھے، فرشتوں کو اتار دیا تھا۔ تو توبہ کے آنسو، رونے دھونے والے آنسو اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ یہ جو ہے پھر ایوبی روتے رہے۔ اگلا دن تو ایک بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جب وہاں سے نکلے ہیں نا اپنے مصلح سے اٹھے ہیں تو پریشان تھے، علماء آ رہے ہیں، شہر والے آ کر پوچھ رہے ہیں کیا ہوا،
تو ایوب رحمۃ اللہ علیہ نے عالم سے پوچھا ہمارا کیا بنے گا، کیا کریں؟ تو وہ عالم کہنے لگا کہ آپ پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے آنسوؤں کی برکت سے ان کے سارے بحری بیڑے کو سمندر میں غرق کر دیا ہے۔ اگلے دن خبر آئی کہ سمندر میں ایسا طوفان آیا تھا، جو رومی بحری بیڑا لے کر آ رہے تھے وہ سارے کا سارا سمندر برد ہو چکا ہے۔ تو لوگ کہا کرتے تھے کہ ایوبی کے رات کے آنسوؤں نے ان کے بحری بیڑے کو غرق کر کے رکھ دیا، ایوبی کے رات کے آنسوؤں نے ان کے بحری بیڑے کو غرق کر کے رکھ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان آنسوؤں میں بڑی طاقت رکھی ہے۔ ایک بزرگ تھے، ان پہ بہت سا قرضہ چڑھ گیا تو قرض دار آگے مانگنے کے لیے آخری تاریخ تھی۔ اب وہ جو بھی آتا ان کو بٹھا دیتے، آپ بھی بیٹھ جائیں۔ وہ 12-15 بندے بزرگوں نے بٹھا دیے، وہ سارے وہ تھے جنہوں نے بزرگ سے قرضہ لینا تھا۔ اب وہ لوگ کہہ رہے ہیں جی ہمارا قرضہ، تو کہہ رہے ہیں انتظار کریں آ جائے گا کہیں سے، انتظار کریں کہیں سے آئے گا۔ اچھا، اتنا ایک بچہ آیا، بچہ روتا ہوا آیا، تو بچے کے پاس وہ کچھ چیز بیچ رہا تھا، مٹھائی بیچ رہا تھا۔ تو بچے سے کہا یہ ان کو کھلا دیں۔ بچے نے مٹھائی وہاں بیٹھے لوگوں کو کھلا دی۔ تو بچے نے کہا پیسے میرے، پیسے؟ تو اس نے کہا بیٹا یہ سارے پیسوں کے انتظار میں ہیں، آپ بھی ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ، ایک اور اضافہ ہو جائے گا۔ وہ بچہ تو بچہ ہی تھا، بچے نے شور مچانا شروع کر دیا، اونچا اونچا رونا شروع کر دیا، او میرے پیسے کھا گئے، میں گھر جا کے کیا منہ دکھاؤں گا، وہ اونچا اونچا روئے۔ اب بزرگ خوش ہو رہے ہیں، لوگ پریشان ہیں کہ بچے کی چیز ہمیں کھلا دی، بچے کو بھی رلا دیا، چیخیں مار رہا ہے، بزرگ خوش ہو رہے ہیں۔ تھوڑی دیر میں بادشاہ کا کارندہ آیا اور ایک تھال میں کافی سارے دینار اور اشرفیاں لے کر آیا۔ بزرگوں نے وہ دینار اشرفیاں لی، لوگوں میں بانٹ دی، بچوں کو بھی زیادہ بھی چلتا کر دیا۔ ان بزرگوں کے شاگردوں نے کہا یہ کیا کیا آپ نے، کیا کیا؟ بچوں کی چیزیں ان کو کھلا دی، بچے کو رلایا۔ کہنے لگے اصل میں یہ جتنے مانگنے والے آئے تھے ان میں کوئی بھی رونے والا نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ بغیر روئے کام نہیں بناتا ہے، اللہ رونے سے کام بناتا ہے۔ میں نے بچے کسی چیز لے کے انہیں کھلا دی جس سے یہ بھی رونے لگے، بچہ بھی رونے لگا، تو ان کے رونے کو دیکھ کر اللہ کی رحمت کو جوش آیا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش جب آیا تو اللہ تعالیٰ نے میرے قرض کا بندوبست کر دیا۔ تو بغیر روئے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ حاجتیں ضرورتیں پوری نہیں کیا کرتا، اللہ تعالیٰ رونے سے ضرورتیں اور حاجتیں پوری کیا کرتے ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا، یہ جھوٹے آنسو جو ہیں یہ جب کام دکھا گئے اور یعقوب علیہ السلام کے سامنے بیٹے کے جھوٹے آنسو ان کو بچا گئے، تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں سچے آنسوؤں کی بڑی قدر ہے۔ اللہ بڑے قدردان ہیں۔ انسان کے آنسو سچے ہوں، توبہ کے ہوں، ندامت کے ہوں، ملامت کے ہوں، جیسے بھی ہوں، اللہ تعالیٰ بڑی قدر کرتے ہیں، بڑے قدردان ہیں، انسان کو بہت زیادہ نوازتے ہیں۔ تو رونے کی عادت اللہ کے سامنے انسان کو بنا لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کے بہت بڑے بڑے کام اپنے فضل و کرم سے حل فرما دیتے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ میں ایک چیز ذکر کرنا چاہ رہا تھا جو اس حوالے سے بڑی اہم تھی کہ اللہ تعالیٰ کا رونا دھونا بڑا پسند ہے۔ تو بہرحال بات چلی کہ یہاں پہ بھیڑیوں نے جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے آ کر اپنی سفارشیں بھی پیش کی کہ ہم جو ہے وہ کیسے کچھ کر سکتے ہیں۔ قصہ مختصر، یوسف علیہ السلام 3 دن اور 3 راتیں کنویں میں رہے۔ جبرائیل علیہ السلام حضرت یوسف کے پاس رہتے، تسلی دیتے رہتے۔ سوداگروں کا ایک قافلہ مدائن سے مصر جا رہا تھا، وہ راستہ بھول کے ادھر آ نکلا۔ قافلے کے سردار نے 2 غلاموں کو کنویں پر پانی لینے کے لیے بھیجا۔ جب انہوں نے کنویں کے اندر اپنا ڈول ڈالا تو بجائے پانی کے آنے کے کنویں ڈول کے اندر یوسف علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے۔ غلاموں نے جب ڈول کھینچا تو کیا دیکھتے ہیں، بہت خوبصورت حسین لڑکا ہے۔ بے اختیار ان کی زبان سے نکلا، یا بشرا ھذا غلام، او ہو یہ تو بڑا خوش قسمت، بڑا خوبصورت قسم کا لڑکا ہے، بڑا خوبصورت قسم کا لڑکا ہے۔ ادھر بھائیوں نے کنویں کے اوپر جاسوس بٹھائے ہوئے تھے کہ دیکھیں کہ یوسف کنویں سے زندہ نکلتا ہے کہ مردہ نکلتا ہے، کیسا نکلتا ہے۔
تو جاسوسوں نے آ کے بھائیوں کو بتایا کہ یہ سوداگروں نے تو اس بچے کو زندہ نکال لیا ہے، لہٰذا آپ کچھ کریں۔ اب یہ بھائی سارے بھاگے بھاگے سوداگروں کے پاس گئے اور جا کر کہہ رہے ہیں کہ یہ بچہ لڑکا تو ہمارا غلام تھا، آپ اسے ہم سے خرید لیں۔ تو چند کوڑیوں کے عوض میں بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا، اور یہ شرط لگائی ہے کہ مصر جانے سے پہلے اس بچے کو چھوڑنا نہیں ہے، یہ بھگوڑا ہے، بھاگ جاتا ہے، اسے مصر میں جا کے جو چاہے مرضی اس کے ساتھ کرو۔ چنانچہ مصر کے بازار میں فروخت ہونے کے لیے اس کو لے گئے۔ جب یہ قافلہ مصر پہنچا ہے تو خریداروں کے اندر طرح طرح کے لوگ آئے ہوئے ہیں، ہر کوئی خریدنے کے لیے وہاں منڈی میں پہنچا ہوا ہے۔ عزیز مصر بھی آیا ہوا تھا۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ ان کے جسم کے وزن کے برابر سونا، مشک اور ریشمی کپڑے دے کے خرید لیا، اور عزیز مصر جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید کر اپنے گھر لے آیا۔ علامہ ابن کثیر نے لکھا یہ عزیز مصر، جسے مصر کا عزیز کہا جاتا ہے، یہ یہاں کا وزیر خزانہ تھا، اس کا نام تھا قطفیر، اور یہاں کا جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا ریان بن ولید مصر کے بادشاہ کا نام تھا۔ اور یوسف علیہ السلام جس کے گھر میں گئے تھے، جس کی بیوی کا نام زلیخا تھا، یہ عزیز مصر کا وزیر خزانہ، اس کا نام تھا قطفیر اور بادشاہ کا نام تھا ریان۔ تو عزیز مصر جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا، تو اس نے اپنی بیوی زلیخا سے کہا کہ یہ بچہ ہے اور یہ ہمارا غلام ہے، ہم اسے خرید کر لے کر آئے ہیں، اس کا بڑا خیال رکھنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہرحال اپنا قدرت اور معجزہ دکھایا کہ یوسف علیہ السلام ایک غلام کے حیثیت سے مصر میں داخل ہوئے تھے، اور ایک بہت بڑے خاندان اور بہت بڑے عزت والے اور جو ہے دولت والے خاندان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو پال پوس کے بڑا کرنا شروع کر دیا۔ جب یہ بڑے ہوتے گئے، جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے، ویسے ویسے جو ہے اللہ تعالیٰ ان کے حسن کو ظاہر کرتے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے جب ان کا حسن ظاہر ہوا تو یہ جو تھی زلیخا، جو ان کی بڑی بھی تھی، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر فریفتہ ہو گئی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر فریفتہ ہونے کے بعد یہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ورغلانے لگی۔ یوسف علیہ السلام کو ورغلانے کے لیے اس نے کئی قسم کے چالیں چلی ہیں، کمروں کو بند کیا برائی کا آمادہ کرنے کے لیے، لیکن یوسف علیہ السلام نے بند کمروں کو دیکھ کر بھی دوڑ لگا دی۔ یہی وجہ ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، انسان اگر گناہ سے بچنے کے لیے دوڑ لگاتا ہے، اللہ تعالیٰ ضرور اس کے لیے رستوں کو کھول دیتا ہے۔ جس یوسف کے لیے گناہ کے لیے دروازے کھلے ہوئے تھے اور نیکی کے لیے رستے بند تھے، لیکن یوسف علیہ السلام نے بند دروازوں کو نہیں دیکھا، اپنے حصے کا کام کیا کہ دوڑ لگا دی گناہ سے بچنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے یوسف کے لیے وہ وہاں کے دروازوں کو کھول دیا، دروازے کھلتے چلے گئے۔ اب جب یہ گئی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے پیچھے زلیخا، تو اس کا حضرت یوسف کا قمیص اس کے ہاتھ میں آ گیا، قمیص پیچھے سے پھٹ گیا۔ اب جب آخری دروازہ کھلا ہے تو سامنے یہ عزیز مصر بھی کھڑا تھا، عزیز مصر بھی کھڑا ہوا ہے۔ تو بادشاہ عزیز مصر یہ سارا قصہ دیکھ کر حیران، تو زلیخا نے فوراً بات بنائی کہ یوسف جو ہے وہ مجھے گناہ کے اوپر آمادہ کر رہے تھے، تو میں جو ہے ان سے بھاگ کر نکلی ہوئی یہاں سے۔ لیکن یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عزیز مصر بھی سمجھ گیا کہ معاملہ تو اس کے برعکس ہے، اور یہ جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کو پھسلا رہی تھی۔ تو اسی کے خاندان کا ایک بچہ بلایا گیا، خاندان کے بچے نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حق میں گواہی دی کہ آپ ایسا کریں، آپ دیکھ لیں کہ قمیص کہاں سے پھٹی ہے، پیچھے سے پھٹی ہے کہ آگے سے پھٹی ہے۔ اگر تو قمیص پیچھے سے پھٹی ہے، اس کا مطلب قصوروار زلیخا ہے، زلیخا نے قمیص کھینچی ہوگی، اور اگر قمیص آگے سے پھٹی ہے، اس کا مطلب ہے قصوروار یوسف ہیں، یوسف سے غلطی ہوئی ہے۔ لیکن جب دیکھا گیا کہ قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو سارا پول کھل چکا کہ قصوروار زلیخا تھی، اور زلیخا نے ورغلانا چاہا۔ تو یہاں پہ جو ہے، لیکن کیا کر سکتے تھے؟ یہاں پہ تو ظاہر ہے کہ اگر چھوٹا آدمی قصور کرتا ہے، کسی جرم کا ارتکاب کرتا ہے،
تو قصوروار اسے ہی ٹھہرایا جاتا ہے۔ تو اس قصور اور اس پاداش میں حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا کہ یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ قصوروار ہیں، اور ہمیں اپنی عزت، بادشاہ سمجھنے لگا وزیر اعظم کہ اپنی عزت کو رکھنا ہے، بحال رکھنا ہے، یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈلوا دیا گیا۔ یہاں آپ کو میں ایک چیز اور ذکر کر دوں، 4 بچے تھے، 4 بچے جنہوں نے بچپن میں گواہیاں دی ہیں، 4 بچے جنہوں نے بچپن میں گواہیاں دی ہیں۔ ایک حضرت یوسف علیہ السلام کی گواہی دودھ پیتے بچے نے دی ہے، دودھ پیتے بچے نے، اور حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی اس بچے نے دی تھی۔ اسی طرح سے وہ جریج عابد کہ جس نے اپنی ماں کی بات نہیں مانی تھی، ماں کی بات، نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھتے پڑھتے ماں نے آواز دی تو نماز کوئی نہیں توڑی، علم نہیں تھا نا، صرف عبادت تھی۔ علم انسان کو بہت بڑا بناتا ہے، نیری عبادت وہ بسا اوقات وبال جان بن جاتی ہے، نقصان بن جاتی ہے۔ تو ماں بلا رہی ہے، تکلیف میں ہے، جریج عابد عبادت میں لگے ہوئے ہیں، یہ نماز ہی نہیں چھوڑ رہے، تو ماں نے بد دعا دے دی کہ اس وقت تک تیری موت نہ آئے جب تک تو کسی بدکار عورت کا منہ نہ دیکھ لے۔ اب ماں کی بد دعا ایسی لگی کہ اللہ حفاظت فرمائے کہ ایک چرواہے نے ایک عورت کے ساتھ بدکاری کی، پیٹ میں بچہ آ گیا، عورت نے الزام جریج عابد پہ لگا دیا۔ سارے لوگ جو ہیں وہ اس جریج عابد کے گھر پہنچ گئے انہیں مارنے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے۔ اس وقت یہ کھڑے ہوئے کہ اللہ تو میری حفاظت فرما۔ تو ایک بچے کو لایا گیا، اس وقت بچے نے گواہی دی کہ جریج عابد جو ہیں وہ یہ تو پاک دامن ہے، یہ فلاں گڈری اور عورت کی کارستانی ہے۔ تو بہرحال ماں کی بد دعا تو لگ کے رہتی ہے، اور اتنے بڑے عابد کو بھی ماں کی بد دعا لگ گئی۔ تو اس وقت جریج عابد کی پھر پاک دامنی کی گواہی بچے نے دی تھی، اس بچے نے دی تھی۔ اسی طریقے سے جو فرعون کی حضرت آسیہ کی کنگھی کرنے والی جو باندی تھی نا، باندی، وہ جو کنگھی کیا کرتی تھی، تو جب اس کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو اس کو اپنے ایمان کا خطرہ پیش آ گیا، تو بچے نے گواہی دی اور اپنی ماں سے کہا تھا کہ ماں صبر کر، آگ میں جل جا، اللہ بڑے مزے کروائے گا۔ تو اس وقت جو ہے وہ اس بچے نے ماں کو تسلی دی اور وہ اپنے ایمان کو بچا گئی، آگ کو جو ہے وہ برداشت کر گئیں۔ تو اللہ تعالیٰ وہ 4 بچپن میں یہ معجزات پیش آئے ہیں کہ 4 بچوں نے بچپن کے اندر وہ لوگوں کی گواہیاں دی ہیں۔ تو بہرحال یہ ہو گیا۔ یوسف علیہ السلام وہ جیل میں چلے جاتے ہیں۔ جیل میں جانے کے بعد ایک دوسرا مرحلہ پھر شروع ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کی جب پاک دامنی کی مختلف نشانیاں دیکھی ہیں تو عزیز مصر کو پورا یقین ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام تو پاک دامن ہیں، معصوم ہیں، مگر عوام میں چرچا ہو گیا تھا، ان کو پتہ چل گیا تھا کہ زلیخا اور یوسف کا قصہ کیا ہے۔ تو اس عوام کے اندر سے یہ باتیں، تاثرات ختم کرنے کے لیے یہ عزیز مصر نے یہی مصلحت سمجھی کہ یوسف علیہ السلام کو کچھ عرصے کے لیے قید کر دیا جائے۔ تو یوسف علیہ السلام کے ساتھ انہی دنوں میں 2 اور ملزم جیل خانے میں آئے۔ ان میں ایک ساقی تھا، ایک روٹیاں پکانے والا باورچی تھا۔ ان کو اصل میں کسی شخص نے، بادشاہ نے قتل کرنے کے لیے ان کو زہر دیا تھا، ساقی کو بھی دیا، روٹیاں پکانے والے کو بھی دیا کہ آپ بادشاہ کو قتل کر دیں، بدلے میں آپ کو انعام دیا جائے گا۔ تو یہ دونوں پکڑے گئے، دونوں پر بادشاہ کے زہر دینے کا الزام تھا۔ ادھر یوسف علیہ السلام بھی جیل میں تھے۔ تورات میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام اپنے علمی اور عملی کارناموں کی وجہ سے قید خانے میں چھپ نہ سکے، اور قید خانہ کا جو بڑا داروغہ جیلر تھا وہ یوسف علیہ السلام کی کرامتیں اور آپ کا علم و عمل دیکھ کر وہ اسلام میں داخل ہو چکا، اور جیل کا تمام انتظام آپ کے سپرد کر دیا کہ آپ لوگوں کی جیسی تربیت کرنا چاہیں کرے۔ پھر جو ہے آگے چل کر اللہ تعالیٰ وہ بتا رہے ہیں وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا، کہ ایک 2 ان لوگوں نے پھر خواب دیکھا۔ ساقی کہہ رہا تھا، یہ وہ بادشاہ کو شراب پلانے والا،
اس نے کہا کہ میں نے انگور کا درخت دیکھا، اس کی 3 شاخیں نکلیں، پھر پھل لگے، گچھوں میں انگور پکے، بادشاہ کا پیالہ میرے ہاتھ میں تھا، میں نے انگوروں کو نچوڑا، پھر بادشاہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ دوسرا قیدی کہنے لگا کہ میرے سر پر 3 ٹوکرے روٹیوں کے ہیں اور اوپر کے ٹوکرے سے پرندے کھا رہے ہیں۔ تو ان دونوں کو بادشاہ زہر دینے کی سازش میں گرفتار کروا دیا تھا بادشاہ نے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی نیکیاں جیل میں پہلے مشہور تھی، کثرت سے عبادت، خدا ترسی، علم و عمل، اپنے حسن و سلوک کی وجہ سے پورے جیل میں مشہور تھے۔ قیدیوں کی دل جوئی بھی کرتے، قیدیوں کی تیمارداری بھی کرتے، قیدیوں کو یہ سمجھایا بھی کرتے، اسلام قبول کرنے پر آمادہ بھی کیا کرتے۔ یہ دونوں شاہی ملازم یہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام سے بڑی محبت کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے قیدیوں کے تسکین دیتے ہوئے کہ میں تمہیں تمہارے خواب کی تعبیر بتاؤں گا، میں تمہیں تمہارے خواب کی تعبیر دیتا ہوں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو ان کے خواب کی تعبیر دے دی اور بتایا کہ تمہارے ساتھ ایسے ہوگا اور تمہارے ساتھ ایسے ہوگا اور تمہارے ساتھ یہ کیا جائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ تم میں سے ایک تو بادشاہ کو شراب پلاتا رہے گا، جو ساقی ہے وہ بے قصور ہے، وہ بچ جائے گا اور وہ آئندہ چل کر بھی بادشاہ کو شراب پلانے کا کام کرے گا، اور جو دوسرا مجرم ہے یہ سولی پر لٹکا دیا جائے گا اور اس کے سر کو پرندے نوچ نوچ کے کھائیں گے، اور جو تم نے مجھ سے پوچھا ہے یہ اللہ کا فیصلہ ہے، ایسے ہی ہو کے رہے گا۔ جب یہ دونوں بادشاہ کے پاس سے جانے لگے، ان کے رہائی کا حکم آ گیا، تو یوسف علیہ السلام نے ان کو کہا کہ اپنے آقا کے سامنے میرا ذکر بھی کرنا کہ جیل میں ایک بے قصور آدمی ہے، جیل میں ایک بے قصور آدمی ہے۔ تو ان دونوں قیدیوں نے وعدہ کر لیا کہ ہم جا کر بادشاہ سے آپ کا تذکرہ بھی کریں گے، لیکن یوسف علیہ السلام کا فرمان شیطان نے ان کو بھلا دیا، اسی وجہ سے ان کو جیل میں کئی سال اور رہنا پڑ گیا، جیل کے اندر کئی سال اور رہنا پڑ گیا۔ اس کی وجہ علماء نے لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یوسف علیہ السلام کی یہ آداب پسند نہیں آئی کہ میرے علاوہ میرے بندوں سے اپنی کسی مصیبت کا تذکرہ کریں۔ اگر مجھ سے ذکر کرتے کہ جیل سے رہا ہونا چاہتا ہوں تو میں جیل سے چھڑوانے کا بندوبست کر دیتا، لیکن یہ بندوں کے اوپر تکیہ لگائے بیٹھے تھے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مزید ان کو جیل کے اندر ڈلوا دیا۔ جب یوسف علیہ السلام جیل میں داخل ہوئے تھے نا، تو جیل کے آفیسر اور بعض قیدیوں نے کہا ہم آپ علیہ السلام سے بڑی محبت اور عقیدت ہو گئی ہے۔ تو حضرت یوسف نے کہا تھا خدا کے لیے مجھ سے محبت نہ کرو، کیونکہ جب کسی نے مجھ سے محبت کی ہے تو مجھ پر آفت آئی ہے۔ بچپن میں میری پھپھی نے مجھ سے محبت کی تو اس کے نتیجہ میں مجھ پر چوری کا الزام لگا، پھر میرے والد نے مجھ سے محبت کی تو بھائیوں کے ہاتھوں کنویں میں قید ہونا پڑا، پھر غلامی اور جلا وطنی میں مبتلا ہوا، پھر بادشاہ کی بیوی نے محبت کی تو جیل خانے کے اندر آنا پڑا۔ اسی لیے بعض دفعہ علماء نے لکھا ہے کہ حد سے زیادہ کسی سے محبت نہیں کرنی چاہیے اولاد سے، ورنہ اللہ تعالیٰ آزمائشوں میں ڈال دیتے ہیں۔ آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں میں سے قابیل جو قاتل بن اس سے زیادہ محبت کی تھی، اللہ نے آزمائش میں ڈال دیا، حابیل کو قتل کروا دیا، قابیل قاتل ٹھہرایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے حضرت یعقوب نے حد سے زیادہ محبت کی، اللہ نے آزمائش میں ڈال دیا۔ حضرت حسن حسین سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ لاڈ پیار کیے، اللہ نے آزمائش میں ڈال دیا۔ اسی وجہ سے میں نے عرض کیا علماء نے لکھا ہے کہ اپنی اولاد سے ایک حد اور اعتدال کی حد تک محبت رکھنی چاہیے، حد سے زیادہ محبت نہیں کرنی چاہیے کہ انسان اللہ کو بھلا بیٹھے، اللہ تعالیٰ اسی اولاد کو آزمائش میں ڈال دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ورنہ خدا نہ خواستہ اسی اولاد کو آزمائش میں ڈال۔ اور یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ حضرت آدم کو قابیل جو قاتل ٹھہرا اس سے بہت محبت تھی، اللہ نے اسی کو قاتل بنا دیا، اور حضرت یوسف سے حضرت یعقوب کو بہت زیادہ محبت تھی، اللہ نے انہی اولاد کی وجہ سے آزمائش میں ڈال دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حسن حسین سے بہت زیادہ محبت تھی، حضرت حسن کو زہر دے کے شہید کروا دیا گیا، حضرت حسن کو تو ذبح کروا دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈال دیتے ہیں، اس وجہ سے اپنے بچوں سے اور اپنے گھر والوں سے اتنی ہی محبت کرنی چاہیے جتنی بندہ ہضم کر سکے اور برداشت کر سکے، بہت زیادہ محبت جو ہے وہ آگے نہیں بڑھانی چاہیے۔ بہرحال یہاں پہ جو ہے
حضرت یوسف علیہ السلام بھی پھر کے اٹھے کہ اللہ کے واسطے مجھ سے زیادہ محبت نہ کرو، کیونکہ جب بھی مجھ سے کسی نے محبت کی ہے تو میں آزمائش میں پڑ گیا۔ میری پھپھی نے کی تھی بچپن میں، چوری کا الزام لگا، بڑے ہو کے والد نے کی تو کنویں میں ڈال دیا گیا، جب کنویں سے نکل کے بادشاہ کے محل میں آیا تو زلیخا نے کی، جیل کے اندر ڈال دیا گیا۔ تو بہرحال یہاں پہ جو ہے وہ یہ ان چیزوں سے بچنا ہی چاہیے۔ چلیں بہرحال یہ ایک حصہ ہو گیا، باقی حصہ بادشاہ کا ذکر آ جائے گا، وہاں سے انشاءاللہ پھر ہم کل کر لیں گے اور کل مزید چیزیں بھی ذکر کر لیں گے۔ تو اب آگے یہاں سے ہماری بات رہتی ہے وقال الملک انی ارا سبع بقرات سمان یاکلہن، جو بادشاہ خواب دیکھتا ہے اس کے بعد کے جو واقعات اور حالات ہیں وہ انشاءاللہ کل میں تفصیلاً آپ کے سامنے ذکر کر دوں گا۔ Thanks for watching. Please subscribe, like, share Mufti Sufyan.